حضرت سلیمان کو خدا نے کیا دیا؟ کتنی بڑی حکومت دی. کسی کے پاس ہے آج تک ایسی حکومت؟ نہیں ہے. ہم تو ایک جگہ کے کہیں چھوٹی موٹی نوکری مل جائے, کہیں 10 لوگ کام کریں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. انسان کے تیور بدل جاتے ہیں. وہاں پوری ایسی حکومت, اور مانگی حضرت سلیمان نے کہ مجھے پروردگار ایسی حکومت دے جو تو نے کسی کو نہیں دی, ایسی سلطنت دے, ایسا ملک دے مجھے, ہوائیں اختیار کے اندر, ہر چیز. دوسری جتنی مخلوقیں ہیں, شیطان بھی مری تھے. جن جو تھا وہ حضرت سلیمان کے دور میں مری تھا, یعنی کیا انگریزی کی ٹرم میں صحیح یوز کروں, لڑکوں کو نہ سمجھ میں آیا کہ مطلب دیکھا جا سکتا تھا, ویزیبل تھا. جن جو تھے وہ ویزیبل تھے. ابھی ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے, اس وقت جن کو دیکھا جا سکتا تھا. سب حضرت سلیمان کے انڈر میں تھے. ساری مخلوقات حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھی. اتنی بڑی حکومت, اس پر حضرت سلیمان اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, خدا کو دیکھ رہے. ہوائیں, ساری چیزیں. قالین کیسے اڑتا تھا؟ کل داستان تھوڑی ہے, حقیقت ہے. ہوا میں قالین جا رہا تھا. ہم نے اب جہاز بنا لی ہے, وہ ہوا لے کے چلتی ہے. ہوائی کے لیے جو پر ہوتے ہیں وہ ہوا ہے, ورنہ ہوا نہیں تو کہاں جہاز اڑے گا. اس وقت اس کارپیٹ کو بھی اتنا پتا تھا کہ ہوا سے کیسے اڑنا ہے. کیوں؟ اختیار میں تھی ہوا. وہاں حضرت سلیمان اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. وہاں قرآن حضرت سلیمان کو کیا ہے؟ درود بھیج رہا ہے, حضرت سلیمان کو یاد کر رہا ہے. دوسری طرف خدا نے قارون کو بھی دیا. کتنا خزانہ تھا کہ پتہ نہیں کتنے اونٹ ہیں جس پر صرف چابیاں ہیں. اتنا خزانہ جو تھا وہ. لیکن قارون نے کیا کیا؟ نبی کے مقابلے میں, بنی اسرائیل میں, حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھنا. کیا ہوا؟ دفن ہو گیا خزانہ بھی, اور قارون پہ کیا ہے؟ لعنت بھیجی جا رہی ہے. قرآن رشد کو اور حبوط کو بتا رہا ہے. کربلا بھی یہی داستان ہے. یا لوگ اوپر گئے, یا لوگ رک گئے, یا لوگ نیچے آ گئے. یہی اسٹیٹ. اور جو رکے وہ بھی اصل میں نیچے ہی آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زمانہ آگے کی طرف بڑھا ہے. آج اگر ہم ظاہری دنیا میں, میٹلسٹک ورلڈ میں اگر ہم کوئی ترقی نہیں کر رہے, مثلا میں کچھ پڑھ نہیں رہا, میں آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا, اور میں وہیں بھی کھڑا ہوں تو بھی نقصان میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ ٹائم تو گزر رہا ہے, دن گزر رہے ہیں, ایج گزر رہی ہے. تو میں وہ کہاں وہیں کھڑا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ویسے مجھے ٹائم مائنس کر رہا ہے. 10 سال پہلے بھی میں تھا, 1 سال پہلے بھی میری امام کی معرفت وہی تھی جو آج ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے رشد نہیں کیا. 1 سال پہلے جو میری نماز تھی آج بھی میری وہی نماز ہے. تو اس کا مطلب میں رشد نہیں کر رہا. 1 سال پہلے جو میرے سجدے تھے آج بھی میرے سجدے وہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے میں رشد نہیں کر رہا. اور ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم رشد نہیں کر رہے. راکد ہیں. راکد مقدمہ ہے حبوط کا, نزول کا. گر جائیں گے, رشد نہیں کیا گر جائیں گے ہم اپنی زندگی کے اندر. قرآن داستانوں سے بھری ہوئی ہے عزیزان محترم. وہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بنایا کہ فرعون نے جب حامان سے کہا کہ وہ بڑی بلڈنگ بناؤ, میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا, جب دیکھا کہ یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک رجال ہے, اس کا نام کیا ہے, وہ مومن ہے, اور وہ ان میں سے تھا. وہ خود توحید پرست تھا لیکن اس نے تقیہ کیا ہوا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب معاملہ بگڑ گیا ہے, یہ رک ہی نہیں رہے فرعون کے معاملے میں, تو اس نے تقیہ ہٹا دیا. تقیہ کیا ہوا تھا, ہٹا دیا. اس نے لوگوں کو خدا کی طرف, قرآن کہہ رہا ہے اس نے رشد کی طرف دعوت دی. لوگوں نے اسے مارا اور اس کو مار دیا, وہ شہید ہو گیا. وہ مومن آل فرعون تھا, وہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. لیکن لوگوں نے رشد نہیں کیا, لوگوں نے اس کو مار دیا. لوگ سمجھے نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. عزیزان محترم, ہم آج جس دنیا کے سسٹم میں زندہ ہیں, یہ سسٹم ظاہر کو آگے لے کے جا رہا ہے لیکن باطن کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہم نزول جا رہے ہیں, ہم نیچے گر رہے ہیں. انسانیت پست ہوتی جا رہی ہے.
آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے، اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں.